کہ بیوی اپنا گھر بار، بہن بھائی، والدین، حتیٰ کہ پورا خاندان چھوڑ کر ایک بندے کی خاطر آتی ہے، اور اگر وہ بندہ ہی آگے سے اس بیوی کا نہ بنے تو عورت کا بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دیکھیں، آج بندہ اپنے اوپر فرض کرے کہ بھئی میں ہوں مرد، ٹھیک ہے، اور اگر یہ معاملہ ایسے ہوتا، آج کل تو بیٹیاں آتی ہیں نا اگلے کے گھر میں آتی ہیں، اگر فرض کریں کہ بھئی بندوں کو جانا پڑتا اگلے کے گھر میں، تو پھر آپ تصور کریں کہ اگر مجھے جانا پڑتا اپنی بیوی کے گھر والوں میں، ٹھیک ہے، اور وہاں مجھے کام کاج بھی کرنے، ان کے تانے بھی سننے، اور ان کی باتیں طرح طرح کے شکوے بھی سننے مجھے سننے پڑ جاتے، تو میں ایک وقت کیا 1 گھنٹہ بھی نہیں گزار سکتا ادھر۔ وہ بیوی اتنی قربانیاں دے کے آ رہی ہوتی ہے، اور آج ہم اسی بیوی کو پاؤں کے نوک پہ رکھتے ہیں، اس کو پاؤں کے جوتا بنا کے رکھتے ہیں۔ تو شریعت نے لازمی طور پر فرمایا کہ بیویاں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس امانت ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے رہو۔ یہ بہت بڑا ایک اپنا جذبہ اور حوصلہ لے کر آتی ہیں کہ تمہارے گھر میں کام بھی کرنا اور لڑکے کے گھر والوں کی باتیں بھی سننی۔ یہ طرح طرح کے معاملات ایسے آتے ہیں کہ یہ سارے ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری نوکرانی آ گئی۔ جب بیوی کو بیوی سمجھا جائے گا، بہو کو بہو سمجھا جائے گا، تو وہ بہو بھی اپنے ان سسرال والوں کو اپنا باپ سمجھے گی، اپنی والدہ سمجھے گی، اور ایسا ماحول پیدا ہو جائے گا جیسے ماں بیٹی کا، ٹھیک ہے، پھر یہ ساس بہو کا نہیں رہے گا، ایسے ماحول پیدا ہو جائے گا باپ بیٹی کا، نہ کہ بہو اور سسر کا۔ تو اس لیے ماحول کو ہم نے پاکیزہ کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے وہ کون کون سے حقوق ہیں، تو ان میں سے پہلے میں عرض کر دوں، شوہر پر بیوی کے کون کون سے حقوق ہیں۔ نمبر 1 ان میں سے سب سے پہلا کہ مہر کی ادائیگی۔ پہلے تو وہاں پر لکھوا تو دیتے ہیں بھی اتنا مہر لکھ دیجیے ہماری طرف سے، اور جب گھر پہ آتے ہیں تو مہر کی ادائیگی کا نام ہی نہیں ہے۔ یا شوہر وہ کیا کہتے ہیں، بھئی معاف کروا لو، بیوی سے کہتے ہیں بھئی مجھے معاف کر دیں، بھئی پہلے لکھوایا کیوں؟ اللہ فرما رہے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، خوشی سے دیا کرو بیوی کو مہر۔ کیوں ہم اس کا حق کھاتے ہیں؟ معاشرے کے اندر ہو رہی ہے۔ اور دوسرا، بیوی کے تمام اخراجات اپنی وسعت کے مطابق پورے کرنا، ٹھیک ہے، اس کے بھی اخراجات ہیں، اس کی بھی زندگی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے سوا نہ اپنے باپ سے مانگے گی، نہ بھائی سے مانگے گی، نہ اپنے سسر سے مانگے گی، آپ کے لیے آئی ہے، آپ کے ذمہ ہے اس کے حقوق، اپنی وسعت کے مطابق اس کے اخراجات کا خیال کرنا۔ اسی طرح بیوی کے ساتھ حسن معاشرت، اچھے اخلاق سے پیش آنا، ٹھیک ہے، اپنی بیوی کی تعریف کرنا، نہ کہ اپنی بیوی کی توہین کرنا دوسروں کے سامنے۔ اور اسی طرح اپنے گھریلو معاملے میں بیوی سے مشورہ بھی لینا۔ آج کل ہم سمجھتے ہیں بھئی بیوی کو کیا پتہ، میں اپنی مرضی کروں گا۔ بھئی مشورہ کرنا، بیوی بھی آپ کے زندگی کا ایک ہم سفر ہے، تو اسے معاملات میں بھی مشورہ لینا اسے۔ اسی طرح بیوی کی بعض کمزوریوں پر ان کو دیکھ کر اس کے خلاف نہ ہو جانا، برداشت کرنا۔ اور اس کو فرمایا، شوہر کو عشیر کا لفظ آتا ہے حدیث میں، عشیر، اور عشیر کا مطلب عشیر 10 سے ہے، اور 10 کہتے ہیں 10 کو۔ عشیر وہ مرد جو 10 بندوں کا حوصلہ اپنے دل میں رکھتا ہو۔ اگر ایک بات سے ناگواری محسوس ہوئی بیوی کی، تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میرے اندر ابھی 9 مردوں کے حوصلہ موجود ہے، ایک بات کو لے کر اسی پر اس کے خلاف نہ ہو جائے، اس کی کمزوریوں کو برداشت کرے۔ بعض دفعہ ہم سے بھی تو ہو جاتی ہیں وہ کمزوریاں سے۔ اسی طرح مرد کا اپنی بیوی کے لیے اپنی ذات کو قابل توجہ بنانا، ٹھیک ہے، مرد اپنے آپ کو بیوی کے لیے قابل توجہ بنائے، اور عورت اپنے آپ کو مرد کے لیے قابل توجہ بنائے۔ ہمارے صاحب فرمایا کرتے تھے بھی دیکھیں، آج ہم چاہتے ہیں کہ بھی ہماری بیوی ہمارے لیے بن کے رہے، اور بیوی چاہتی ہے کہ ہمارا مرد ہمارے لیے بن کے رہے۔ آج کل ہوتا یہ ہے، یہ بات کوئی غلط مطلب میں نہ لے کے جائے، یہ ہو ایسا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج اگر بیوی کو اپنے گھر جانا پڑ جائے، فوراً بیوی اپنے آپ کو مزین کرے گی، بازار جانا پڑ جائے اپنے آپ کو مزین کرے گی، کہیں رشتہ داری میں جانا پڑ جائے اپنے آپ کو مزین کرے گی، اور شوہر کے لیے اس گھر میں ایسے بن کے رہے گی جیسے نوکرانی، عام سادہ لباس، کوئی معاملہ ہی ایسا نہیں ہے۔ اور ایسے ہی شوہر ہے، شوہر گھر میں ایسے حال میں رہے گا
ٹھیک ہے، کہ اسے دیکھنے سے ویسے ہی نفرت آتی ہوگی، کپڑے ایسے پہنے گا، بعض دفعہ کام کاج کے بس ایسے ہی پھر رہا ہے، بھئی ضرورت کے تحت آپ اپنا کام کے لیے کپڑے پہنیں، جب ہو گئے آپ فری تو اس کے بعد آپ اپنا حلیہ بدلیں۔ شوہر بھی یہ سمجھے کہ میں اپنی بیوی کے لیے ہوں، اور بیوی بھی سمجھے میں اپنے شوہر کے لیے ہوں، اس سے انشاءاللہ ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ اور ایک حق یہ ہے کہ بیوی اپنے پیسے، اپنے جیب خرچ میں سے اپنے شوہر کو کوئی ہدیہ دے، اور شوہر اپنے اس میں سے بیوی کو کوئی نہ کوئی ہدیہ وقتاً فوقتاً دے، ٹھیک ہے، جس کو سرپرائز کہہ دیا، بھئی جیسا بیوی کہہ دے کہ جی مجھے پیسے چاہیے، لینے تو شوہر سے ہی ہے نا، کہ بھی مجھے ایک ضرورت ہے، خاموشی سے ایسا کوئی کام، ایسا کوئی گفٹ، ایسی کوئی چیز جو اپنے شوہر کو پسند ہو، ایسی چیز اسے دے دی۔ اب اس سے شوہر کو دل میں خوشی ہوگی کہ دیکھو میری بیوی میرا کتنا خیال کر رہی ہے، اور اسی طرح شوہر بھی وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو ایسا کوئی گفٹ، کوئی کپڑا، کوئی اس کی جو ضرورت ہے، بغیر بتائے، بغیر کہے اچانک لا کے دے دی۔ شوہر اور بیوی کا آپس میں کتنا گہرا تعلق بنے گا، کہ دوسرے کے لیے کتنے جذبات پیدا ہوں گے۔ جب یہ جذبات ہوں گے تو یہ ماں باپ اپنی اولاد کے سامنے پیار محبت سے رہیں گے تو اولاد پہ اثر پڑے گا، اور اولاد پہ اثر پڑے گا تو اس میاں بیوی کے گھر والوں پہ اثر پڑے گا، اور جب گھر والوں پہ اثر پڑے گا تو یہ خاندانوں میں اثر پڑے گا، ٹھیک ہے، اچھے یہ اثرات سامنے آئیں گے، جس کے نتیجے میں ہمارا یہ ماحول انشاءاللہ اتنا خوشگوار ہو جائے گا۔ اور وہ لوگ جو عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، ٹھیک ہے، طرح طرح کی زبان درازی کرتے ہیں، یہ درندگی ہے انسان کی، انسانیت نہیں ہے۔ بیوی کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ تو ہماری ملازم بن گئی، ایسا کام نہیں کرنا۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو وہ عزت دینی ہے جو اسلام نے بتائی ہے۔ تو بہت سے مسائل اور بھی ہیں ایسے، لیکن میں نے کچھ ذکر کر دیے ہیں۔ اور اب شوہر کے حقوق کیا ہیں بیوی پر، تو ان میں سے بھی ذہن میں رکھیے۔ تو فرمایا کہ بیوی پر پہلا حق یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ شوہر کی اطاعت، جو بھی کام کرنا ہے اپنے شوہر سے پوچھ کے کرے، جس میں شوہر کی ناراضگی کا شائبہ ہو بیوی کو وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ تو اپنے شوہر کی تابع ہے، حتیٰ کہ نفلی روزہ بھی رکھنا ہے، روزہ رکھنا چاہتی ہے تو تب بھی شریعت نے فرمایا کہ بھئی اپنے شوہر سے پوچھ کے روزہ رکھو، شوہر سے پوچھ کے رکھو۔ مطلب سمجھ گئے ہوں گے سمجھنے والے، اگر نہ سمجھ آئے ہو تو یہ پوچھ لیجئے بھئی اس میں کیا حکمت ہے، نفلی روزے میں بھی کیوں اجازت کا کہا گیا۔ اور آگے شوہر کے مال اور آبرو کی حفاظت کرنا، گھر کی حفاظت کرنا، گھر کے اندرونی نظام کو پوری سمجھداری اور حکمت سے اس کو اور صاف ستھرا ان کو کر کے رکھنا، اور اسی طرح بچوں کو دینی تعلیم دینا۔ شوہر کی اجازت کے، یہ آ بھی گیا، شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہ رکھے، شوہر کی گنجائش کے مطابق اس سے فرمائش کرے، ٹھیک ہے، ایسی فرمائش نہ کرے جس سے شوہر کے حالات اجازت نہیں دیتے، جیب اجازت نہیں دیتی۔ شوہر کے رشتہ داروں سے ایسا سختی والا معاملہ نہ کرنا جس سے شوہر کو تکلیف پہنچے۔ اس طرح شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دینا، ٹھیک ہے، اگر شوہر نہیں پسند کرتا تو پہلے شوہر سے پوچھ لے کہ بھئی ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، ہمارا فلاں عزیزہ ہے، میری دوست ہے، کلاس فیلو ہے، آخر وہ آ سکتی ہے کہ نہیں، اجازت لے لے۔ اور اس طرح اپنے وسائل اور شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی زیب و زینت اپنے شوہر کے لیے کرنا۔